السلام علیکم ناظرین، جے ڈی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عامر صدیقی۔ آج کا پروگرام آن لائن ایجوکیشن اور پاکستان۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد دنیا میں جس طریقے سے تمام کا تمام نظام متاثر ہوا اور تمام کے تمام معاشی نظام متاثر ہوا، وہیں دنیا کا سب سے زیادہ متاثر، سب سے زیادہ اہم ترین متاثر ہونے والا شعبہ تعلیمی شعبہ ہے۔ کم و بیش تقریباً 4 سے 5 مہینے گزر گئے اور ہمارے طالب علم ساتھیوں کے تعلیمی نظام مکمل طور سے بند پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر مختلف ممالک کے اندر آن لائن تعلیمی نظام نافذ کرنے کی تجاویز دی جا رہی ہے اور بہت سے ممالک میں تعلیمی نظام آن لائن وضع کر دیا گیا۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کو فل فور قابل عمل بنایا جائے، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ آن لائن پیپرز لے کر بچوں کو اگلی کلاسز میں منتقل کر دیا جائے۔ آج کے اس پروگرام کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کیا یہ آن لائن تعلیمی نظام فی الفور نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پاکستانی انتظامیہ، پاکستانی سیاسی جماعتوں نے، پاکستانی حکمرانوں نے کوئی قابل عمل نظام وضع کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سینئر تجزیہ کار نازیہ علی کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ پاکستان اور آن لائن ایجوکیشن نظام فی الفور نافذ العمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر اور تمام ناظرین۔ نازیہ علی، پہلے میرا سوال ہے آپ سے، ای ایجوکیشن پاکستان میں فی الفور نافذ العمل ہو سکتی ہے؟ عامر، میں کیا بتاؤں، جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور جب میں نے ایجوکیشن منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے منہ سے سنا کہ یہ آن لائن پیپر کروا دیے جائیں گے تو یقین جانیں ایک طرف تو بہت سخت غصہ آیا اور دوسری طرف ہنسی آئی۔ غصے کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن پیپر کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہونی چاہیے، سپلائی اس کی پراپر ہر جگہ ہو رہی ہو۔ اس کا کوئی نظام نہیں ہے ہمارے یہاں، کسی علاقے میں لائٹ ہے، کسی میں نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، 4 گھنٹے نہیں ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ پیپر جو ہے آن لائن لے سکیں۔ اور اگر آپ اس کے لیے لائٹ ٹھیک کروائیں گے تو ایسا کوئی فارمولہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ 73 سالوں میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ آپ الیکٹریسٹی میں بہتری لے آئیں، الیکٹریسٹی سسٹم کو کنٹرول کر لیں کہ آن لائن بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اور لائٹ نہیں جائے گی، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ فیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سروے کروانا، اس کا سروے ہو کہ بھائی ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس موبائل ہے، جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جن کے پاس نیٹ ہے، جن کے پاس کمپیوٹر ہے۔ تو سروے کروانے میں ان کو 10 سال لگ جائیں گے تو پیپر کب ہوں گے؟ تو پیپر تو ہو جائیں گے کتاب میں، چینلز پہ۔ یعنی کہ آپ کا کہنا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام سہولیات جو کہ آن لائن سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ چاہیے، وہ اس کی اویلیبلٹی کتنی ہے تمام کے تمام معاشرے میں؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں کہ جو 30-25%، 35% بچہ ہمارا اچھی جگہ پڑھتا ہے، مطلب اچھے سے مراد ہے پرائیویٹ پڑھتا ہے، لیکن ان پرائیویٹ میں بھی 20% وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو تان مان کھینچ کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں۔ ان کے گھر پہ نیٹ نہیں ہے، ان کے گھر پہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، ان کے گھر پہ پراپر لائٹ نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں یہ پیپر کیسے دلوائیں گے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پختونخوا میں اپنی ہر جگہ اپنی لینگویج ہے، پھر پیپر انگلش میں ہوگا، تمام زبانوں میں ہوگا، اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا، اس کو کیا فارمولہ ہوگا؟ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ تیسری بات کوئی سروے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارا جے ڈی نیوز جو ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں 1 سال سے تو میں کر رہی ہوں، اور ہمارے جو اس کے مالک ہیں جاوید صاحب، وہ بیچارے اسی پر تو رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیمی کوئی معیار اسٹرکچر نہیں ہے۔ اگر یہ نظام دنیا کی طرح بنا ہوتا تو آج جیسے اٹلی میں، فرانس میں، امریکہ میں، جرمنی میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو ہوتی۔ ہمارے یہاں آن لائن بول تو سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اخباروں میں جیسے ہوتا ہے، لیکن انٹرنلی دیکھیں تو نہ کوئی پیپر ہوں گے آن لائن، نہ ان کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نکلے گا، اور نہ بچوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ بالکل بھی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن سسٹم وہ تمام کی تمام چیزیں فراہم نہیں کر سکتا
جو کہ بچے کی تعلیم، اور جس طرح سر سید احمد خان نے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر یہ کہا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، تو تربیت کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن لائن سسٹم ہمارے بچے کی تربیت مکمل طور سے نہیں کرے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ استاد ایک آئیڈیل ہوتا ہے، استاد کے انداز سے، اطوار سے، بولنے کے طریقے سے، رہن سہن سے اور انداز گفتگو سے طالب علم بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، کیا اگر ہم فی الفور حکومت پاکستان اس کو نافذ العمل کر دے تو وہ کون کون سے مسائل ہوں گے جس سے فوراً ہمیں نبر آزما ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ کروں گی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ میں یہاں پر آن ایئر 2-3 باتیں کر رہی ہوں، وہ مجھے جو سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ یہ سوال گورنمنٹ سے ریز کریں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آپ لوگ گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، گورنمنٹ آپ کے ماتحت ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ سے گورنمنٹ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ آن لائن پیپر سے پہلے سروے ہوا ہے کہ کتنے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، ریلائبل انٹرنیٹ کنیکشن ہے، کہ وہ جو ہے نیٹ نہیں جائے گا، لائٹ نہیں جائے گی، پیپر ہوں گے، کس زبان میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا ایسا کوئی فارمولہ ان کے پاس ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد میں آپ کا وہ سوال کا جواب دوں گی۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہترین، ویری گڈ، کیونکہ اچھا سوال جو ہے وہ بڑا فن ہوتا ہے، جواب تو ہر کوئی دے دیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ سوچیں گا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ بھی لیتے ہیں کہ ہم آن لائن سسٹم لے آتے ہیں اور آن لائن جو ہے ہمارے یہاں تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تو ویری گڈ، ایکسیلنٹ، لیکن کہاں؟ وہاں جہاں پر دنیا جدید و ترقی ہو گئی، جہاں 25 سال میں پائلٹ بن جاتا ہے، جہاں 25 سال میں انجینئر بن جاتا ہے، 25 سال میں سرجری کرنے والا ڈاکٹر بن جاتا ہے، 25 سال میں وہ ناسا پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں کی گرومنگ کچھ اور ہے، وہاں پہ بہت پڑھائی ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کا بچہ جو ہے وہ نیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ دنیا کی ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ اب آ جائیں ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں اگر ہم یہ سسٹم لاتے ہیں تو ایک تو ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے، ہمارے یہاں بہتر تعلیم نہیں ہے، ہمارے یہاں نظام ہی نہیں ہے کوئی کہ بچہ ہسٹری نہ پڑھ لے، کہیں ہمارے پارٹی کی پولیں نہ کھل جائیں، کہیں دنیا کہاں ترقی کر گئی ہم نے، تو ہمارے یہاں تو ہسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنی دھول آپ کو لائبریری اور اسکولوں میں ملے گی، ان کی کتابوں میں، وہاں اتنی دھول آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ایک دوسری بات، یہ واٹس ایپ اور گروپ اور یوٹیوب اور یہ چلا لینا کوئی فن نہیں ہے، نہ یہ کوئی تعلیم کا پیمانہ ہے۔ یہ جو ہر لڑکے کے پاس، ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے اور واٹس ایپ پہ گروپ آ رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، یہ کوئی قابلیت کا پیمانہ نہیں ہے، یہ آپ کا وقت ضائع کرنے یا وقت پاس کرنے کا ایک مشغلہ ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم اسکول جاتے ہیں، جب ہم کالج جاتے ہیں، جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے ٹیچر سے اچھا انداز سیکھتے ہیں، اپنے ٹیچر کی اچھی بات سیکھتے ہیں، یا وہاں پر ہمارے درمیان کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن سے ہم امپیکٹ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، مجھے اس کی طرح ہونا ہے، یا فلاں لڑکی بہت اچھی ہے۔ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، گروپ کی شکل میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 کلاس سے لے کر آپ بیچلر لے رہے ہیں، ہم ماسٹر لے رہے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو ہم کمیونیکیشن اسکل سیکھتے ہیں، ہم پرسنل ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے بہتر کی طرف کیسے جانا ہے۔ ایک ٹیچر کی ڈانٹ سے ہمیں خوف ہوتا ہے، ایک ٹیچر کی پیار اور کاؤنسلنگ سے ہمارے اندر بہتری آ رہی ہوتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو کہاں سے مینیج کریں گے؟ اگر ہم آن لائن سسٹم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ کیونکہ جب بچہ پڑھ کے اسے آفٹر آل اس معاشرے کا حصہ بننا ہے نا، کچھ بھی کر کے وہ معاشرے میں آ کے بیٹھے گا، تو وہ پھر انسانوں سے ہیزیٹیٹ ہوگا، کیونکہ وہ اس نے اسکرین سے پڑھا ہے، اسکرین کی حد تک محدود ہے، فزیکل وہ جانتا نہیں ہے۔ ایک یہ سب سے بڑا پیمانہ ہو گیا۔ دوسرا، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں جاب کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو بے روزگاری ہے، ہمارے یہاں گھروں میں ٹینشن ہے، تو اب اگر بچہ، پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ای ایجوکیشن آ جائے اور آن لائن سسٹم ہو 100% بچوں کے لیے۔ جے ڈی نیوز جو ہے وہ ان 65% بچوں کے لیے بات کرتا ہے، جو ڈرائیور، کسان، مکینک، نرس، بالکل ہمارا چینل صرف ان کے لیے بات کرتا ہے۔ میں قضیہ کرنا شروع ہوئی ہوں تو صرف ان کے لیے، میرا آنر ہے، میری ٹیم ہے، اس کا کام صرف اور صرف ان غریب طبقے کے لیے بات کرنا ہے۔ تو جب ہم ان غریب بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہ آن لائن پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریسرچ کرنے کا مطلب ایک جواز نہیں ہے کہ وہ ریسرچ پہ بیٹھیں۔ تو کیوں بیٹھیں گے ریسرچ پر؟ ان کو پتہ ہے کہ بس یہ آن لائن میں تھوڑا سا پڑھنا ہے، وہ محدود ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بہت ذاتی ہوگی اگر آن لائن سسٹم آتا ہے، لیکن آن لائن سسٹم آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آن لائن سسٹم کے لیے ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ورک چاہیے، مینجمنٹ چاہیے، انفراسٹرکچر اسٹرانگ چاہیے، ٹیکنیکل میں مہارت چاہیے، جو کہ ہمیں ابھی نارمل ٹیکنیکل جو کالجز کھلے ہوئے ان میں نظر نہیں آتی، تو بھلے وہ آن لائن کیسے کریں گے؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ بالکل بری طرح فلاپ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ
کام کرتی ہے. عامر ماشاء اللہ آپ بھی ٹیچر ہیں اور میں بھی ٹیچر رہی ہوں. اگر گورنمنٹ پراپر کام کرتی ہے, ٹیچر پہ کام کرتی ہے, محکموں میں کام کرتی ہے اور باقاعدہ بورڈ بناتی ہے جو ہر علاقے میں کام کرے, اسکولوں کا ڈیٹا لے, ٹیچرس کو پرووائڈ کرے, ٹیچرس کو تعلیمی تربیت دے, اس کا ایک نیشنل ڈیٹا بنائے, کوئی ایکشن پلان بنائے, تمام باڈی, تمام منسٹری, تمام اینکر, تمام جتنا بھی ہے وہ سب اس میں لگ جائیں, تو یہ پاسبل ہے کہ 5 سال بعد ہو, جب ہم ہر منٹ کام کریں, ہر سیکنڈ کام کریں اور تمام لوگ صرف تعلیم پہ کام کریں. اور جو حال ہے اس حال میں تو ہم آنے والے 70 سالوں میں بھی آن لائن سسٹم پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ناظرین بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا مفصل جواب دیا آپ نے. یعنی کہ ہمارا طالب ساتھی اس معاشرتی ماحول سے بہت دور ہو جائے گا اگر آن لائن سسٹم میں جاتا ہے, اور جب وہ آن لائن سسٹم سے تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائے گا تو وہ معاشرے کے طور طریقے سیکھا ہوا نہیں ہوگا اور جس کا اس کی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین ایک سوال کا جواب دیجیے, کیا ہمارے اساتذہ اکرام کی وہ ٹریننگ موجود ہے یا حکومت سندھ بالخصوص اور حکومت پاکستان نے ایسے کوئی پروگرام وضع کیے ہوئے ہیں جس میں ہمارے اساتذہ اکرام کو باقاعدہ طور پر کوئی ٹریننگ دی گئی ہو کہ وہ آن لائن تعلیم دے سکیں؟ دیکھیں میں نے ابھی جو پچھلے جو میرے پاس کمیشن میں نے پڑھے ہیں وہ تو الگ ہی, ان کو تو چھوڑ دیں کیونکہ اب PTI آئی ہے. تو 2018 میں نے ان کا کمیشن پڑھا جو انہوں نے ایجوکیشن پالیسی کے لیے بنایا, اس میں مجھے کچھ ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی. 7-8 پیج کا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں نا B.Ed کرتا ہے اور M.Ed کرتا ہے, بس وہ ہی ڈگری ہے. ادروائز ہمارے یہاں کوئی گورنمنٹ طور پر کوئی ایسا نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے کہ ٹیچر کو تربیت کی جائے یا اس ٹیسٹنگ کے ذریعے ٹیچر کے انٹرویوز لیے جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی جاب دی جائے اور اس کے بعد پھر ان کے مراحل تربیتی شروع ہوں. ایسا میری نالج میں تو نہیں ہے, اور اگر ہے تو آپ ہمارے چینل پہ نمبر آ رہا ہے, ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام ہے, کوئی ہمارا نیشنل کوئی ایسا ایکشن پلان ہے جو تعلیم پر کام کر رہا ہے. ٹیچر پہ ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور ٹیچر پہ کام نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں ملک پہ کام نہیں ہو رہا, کیونکہ ایک ٹیچر ہی جانتا ہے کس سانچے میں طالب علم کو ڈالنا ہے, وہ سانچے سے نکل کے کون سی ترقی پہ جائے گا. وہ ٹیچر خود ہی نہیں جانتا کہ وہ کس سانچے میں. وہ ٹیچر, مزے کی بات یہ کہ ایک ٹیچر ہو کے وہ اپنے بچوں کو دوسرے اسکول میں پڑھاتا ہے, اسے خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی. ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ایک بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان کس درجے پر جگہ رکھتا ہے. اگر ہم غور کریں اور تجزیہ کریں اور ایک بھرپور توجہ دے کر اس پر پلان بنائیں تو تعلیم سب سے نیچے درجہ رکھتی ہے. ترجیحات میں تعلیم کا درجہ سب سے نیچے ہے, تقریباً 80% لوگوں میں. جہاں پر تعلیمی رجحان کا یہ عالم ہو کہ ترجیحات میں سب سے نیچے ہو, وہاں پر اس طرح کا تعلیم نظام وضع کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ابھی ہم لوگ اس نقل کے نظام سے نہیں نکل سکے جو نقل کا نظام آج تک ہم پر مسلط ہے, اور جس کی وجہ سے حوصلہ شکنی ہوئی ان طالب علم ساتھیوں کی جو باقاعدہ طور پر پورے سال محنت کرتے ہیں, اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جب ایگزام دینے جاتے ہیں تو وہاں پر نقل کا کلچر ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے, اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ طالب علم ساتھی جو کہ باقاعدہ طور پر ذہین ترین طالب علم ہوتا ہے اور اگر بہتر پوزیشن حاصل کر کے معاشرے کا فعال کردار ادا کر سکے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور نقل کرنے والا شخص آگے. لہٰذا ہمیں پہلے ان بنیادی کلچروں سے باہر نکلنا ہوگا اور پھر ہمیں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو وضع کرنا ہوگا. فی الفور یہ نظام ناقابل عمل ہے اور اس کو فی الفور قابل عمل نہیں بنایا جا سکتا. ہماری حکومت پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ فی الفور کرونا کی وبا سے جلد از جلد باہر نکل کر اور اس لاک ڈاؤن سسٹم کو ختم کر کے تعلیمی اداروں کو فی الفور کھولا جائے, تاکہ جو بچے تعلیم سے پہلے ہی محروم تھے اور جو بچے محروم ہیں اور تعلیم سے دور ہیں ان کو تعلیم ان کی جاری ساری کروائی جائے اور والدین کی ان پریشانیوں کو ختم کیا جائے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ تقریباً 2020 پورا گزر گیا ہے, آدھا گزر چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وبا اس طرح رہے گی تو تعلیم اداروں کی بندش قائم رہے گی. ایسا ممکن نہ ہو. ہمارے تعلیم اداروں کو واپس کھولا جائے اور ہمارے بچوں کو اسکول کی طرف بھیجا جائے. آج کے اس پروگرام میں نازیہ علی صاحبہ کو اجازت دیجیے اور میں ہوں عامر صدیقی. السلام علیکم.